الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. بیان ہے علم غیب کا. اللہ تعالی جاننے والا ہر نہاں اور عیاں، چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی چیز کا، تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کا یہ آپ نے سن لیا. میں اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. کچھ باتیں پچھلے جمعے عرض کی تھیں، کچھ باتیں آج عرض کروں گا. پہلے ایک دو ارشادات اور پھر مزید گفتگو. حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: ان اللہ عز وجل قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامۃ کانما انظر الی کفی ھذہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یقیناً اللہ تعالی نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی تو میں نے اسے اور اس میں، اسے سے مراد دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، میرے لیے تمام چیزیں روشن ہیں. جس طرح میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح سب کچھ دیکھ رہا ہوں. یہ حدیث شریف آپ نے سنی. آسمان اور زمین اللہ نے بنائے. جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے
اور جو قیامت تک ہوگا، اس سب کا علم اللہ تعالی نے پہلے نبیوں کو بھی دیا اور اپنے حبیب مکرم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ساری دنیا کو اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ لوگ، ذرا دھیان سے میری بات سنیے گا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا، نبی کہہ رہے ہیں دیا، یہ کہہ رہے نہیں دیا، تو ان کی مانے یا نبی کی مانے؟ سوچنے کی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، تو جب وہ خود فرما رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں کسی اور کی، کسی خبر کی ضرورت نہیں۔ اگر میں نے کہا نا ابھی تو میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں، اگر اولیاء کا ذکر آئے اور دوسری باتیں آئیں تو پھر پتہ نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی، دنیا کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک لمحے کو موت آئی، زندگی پھر اسی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے زندہ ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ میں اس پر اگر بات پھیل گئی تو مزید انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا۔ علم الہی، اللہ کا علم ذاتی ہے، یہ فرق میں بار بار سمجھا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالی کا علم خود اس کا اپنا ہے، اس نے کسی کو دیا، اس کو کسی نے دیا، اس کو کسی نے دیا نہیں۔ مخلوق میں جس کسی کو علم ملا ہے وہ عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب فرق دیکھیں، اللہ کا علم ذاتی، مخلوق کا علم عطائی۔ اللہ کا علم واجب، مخلوق کا علم ممکن۔ اللہ کا علم قدیم، مخلوق کا علم حادث۔ اللہ کا علم نامخلوق، مخلوق کا علم مخلوق۔ وہ نامقدور، یہ مقدور۔ وہ ضروری البقاء یعنی اس کا ہونا رہنا ضروری، یہ جائز الفنا، یہ فنا ہو سکتا ہے، یعنی مخلوق کا علم فنا ہو سکتا ہے، اللہ کا علم باقی رہنے والا ہے۔ وہ ممتنع التغیر، اس میں تبدیلی نہیں، اللہ کے علم میں تبدیلی، یہ ممکن التبدل، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اتنے فرق ہیں، اتنے فرق ہیں، کیا اس کے بعد بھی شرک کی گنجائش رہ جائے گی؟ کیونکہ جب فرق آ جائے تو برابری نہیں رہتی، اور جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ اب اتنے بڑے بڑے فرقوں کے ہوتے ہوئے کسی کو شبہ ہو تو پھر وہ دیوانہ ہے، پھر اس کی عقل ٹھکانے نہیں۔ ما کانا وما یکون، یہ عربی کے لفظ ہیں، جو کچھ ہو چکا اور جو ہونا ہے۔
علم الہی سے مساوات مان لینا کہ جیسا علم اللہ کا ہے ویسا نبی کا ہے، یہ ہم مانتے، اونچی کہیے نہیں۔ ہم نے کب کہا ہے، کہاں لکھا ہے کہ جی جیسا علم اللہ کا ہے ویسا علم نبی کا ہے؟ یہ ہم نے کبھی کہا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قصیدہ بردہ شریف ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ عطر الوردہ نامی کتاب ذوالفقار علی صاحب نے لکھی ہے، علماء دیوبند کے استاد ہیں۔ اس قصیدہ بردہ کی شرح میں اس میں یہ شعر موجود ہے، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ یہ جو دنیا و آخرت ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں سے، جود و کرم میں سے تھوڑا سا حصہ ہیں، اور لوح و قلم کا تمام علم جس میں جو ہو چکا جو ہونا ہے سب لکھا ہوا ہے، حضور کے علم سے ایک حصہ ہے۔ اگر قصیدہ بردہ میں یہ لکھا ہوا غلط ہے تو حضور نے اس پر انعام کیوں دیا؟ اپنی چادر مبارک اتار کے دی امام بوصیری کو، ان کو اس سے شفا ملی۔ قصیدہ بردہ 900 سال ہو گئے، دنیا کا وظیفہ ہے، تو کیا غلط بات پر انعام دیا جاتا ہے؟ اونچی کیا مطلب امام بوصیری نے جو لکھا ہے حضور نے سنا، سن کر انعام دیا، تو یہ عقیدہ غلط نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علوم، آپ میں سے کتنے ہیں جو علوم کے نام جانتے ہیں؟ اگر میں علوم کی بات کروں، اگر علوم سے مراد نقوش قدس اور صور غیب ہیں جو اس میں منقوش ہوئے، اور علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ نے جس طرح چاہا اس میں ودیت رکھے، تو ان دونوں کی طرف علم کی اضافت ادنا علاقہ۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، جو شرح بردہ، قصیدہ بردہ کی شرح میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے بہت سے اقسام، علوم کلیہ، علوم جزیہ، علوم حقائق اشیاء، علوم اسرار خفیہ، وہ علوم اور معرفتیں کہ ذات و صفات اللہ تعالی جل و علا سے متعلق ہیں، اور لوح و قلم کے جملہ علوم، علوم محمدیہ کی سطروں میں سے ایک سطر ہیں۔ یہ آج کے نہیں، سینکڑوں برس پہلے کے علماء، اور ان کے علوم کی دریا میں سے، جتنے دریا کہہ لو، ان میں سے ایک نہر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو آج جو ناپتے پھرتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے یہ تو بتاؤ علوم ہیں کیا؟ تمہیں علوم کا پتہ کیا ہے؟ اب ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ روز اول سے قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ما کان و ما یکون کا تفصیلی علم مانا جاتا ہے، کہ سنی یہ کہتے ہیں کہ حضور کو پہلے دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا ہے ہوگا، اس کا علم تفصیلی اللہ نے دیا ہے۔ تو یہاں تو ملا علی قاری کہہ رہے ہیں
کہ علوم کے سمندروں میں سے یہ بات تو ایک نہر جیسی ہے. سمندروں کا ذکر کیا ہوگا، سوچنے کی بات ہے. اب